لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے اس ووٹ کے ذریعے. حالانکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کشمیریوں کو ان الیکشنز میں نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو پھر لوک سبھا میں آتے ہیں اور پھر یہاں پہ یہ حلف لیتے ہیں اور حلف لیتے ہیں کہ اپنے جو مسائل ہیں اور جو اس کو درپیش ہیں اور ان میں آپ نے جو تذکرہ کیا ہماری جمہوری نظام کا اس سے ہی منسلک سارے مسائل کم از کم میری نظر میں ہیں. تو 70% جو ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں اسرائیل میں غزہ پہ وہ امریکن ہیں، پھر ظاہر ہے جرمن ہیں اور پھر یو کے بھی کچھ آ جاتے ہیں. بھارت کے دستور کے مطابق، آئین کے مطابق. بالکل. تو یہ پھر کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ تو لیکن جو کشمیری پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو انجینئر عبدالرشید ٹائپ لوگ ہیں، یا اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو حریت کے بھی جو قائدین تھے نا 1987 سے پہلے، وہ بھی الیکشنز میں حصہ لیتے رہے ہیں. لیکن اسی کے الیکشنز میں بڑی ریگنگ ہوئی تو اس کے بعد پھر حریت بنی 1993 میں. تو اس کے بعد انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا. تو اس وقت جو ٹرن آؤٹ ہوا کرتا تھا وہ 10%، 12%، 18% زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اس بار انہوں نے ایک لحاظ سے، کیونکہ حریت کو تو بند کیا ہوا ہے، ساری جیل میں ہے، کوئی لیڈرشپ تو ہے نہیں، کوئی فیصلے کر ہی نہیں سکتی. تو لیکن عوام تو باقی ہے لیکن عوام نے اپنے غم و غصے کا ایک لحاظ سے اظہار کیا ان لوگوں کو ووٹ دے کر. تو انجینئر عبدالرشید کو بڑی زبردست کامیابی ملی اور سجاد غنی لون بھی بری طرح ہار گئے، عمر عبداللہ بھی ہارے. پھر دوسری جو آنند ناگ راجوڑی کی سیٹ تھی جس میں محبوبہ مفتی پی ڈی پی کی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ تھی، وہ بھی چیف منسٹر رہی ہیں بالکل مقبوضہ جموں، ان کو بھی بری طرح شکست ہوئی. بلکہ ان کے تو میرے خیال میں جو ضمانت کے جو پیسے شیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اتنے کم ووٹ ان کو ملے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کشمیر میں کس قدر غم و غصہ ہے جو بھارت نے لیے تھے اقدامات 5 اگست 2019 کو. تو مقبوضہ کشمیر کے حالات تو بڑے. اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ساتھ ساتھ بات کرتا چلوں، کہ پرسوں 9 جون کو پرائم منسٹر مودی حلف اٹھائیں گے تیسری بار ایز وزیر اعظم. lots of pressure تو بہت ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور کہانی بھی ڈال دیا نا بیچ میں. انہوں نے جو سارک کچھ کنٹریز ہیں ان کو مدعو کیا ہے کہ آپ ہماری جو انوگریشن ہے اس میں آپ شرکت کریں. یہ 2014 میں بھی کیا تھا، 2019 میں کچھ اور ممالک کو بلایا تھا. لیکن اس بار پھر انہوں نے سری لنکا کو دعوت دی، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، دا مالدیوز، موریشیس، ان لوگوں کو بلایا ہے، سیشلز. تو یہ 6-7 ممالک ہیں. تو یہ ممالک آئیں گے، اٹینڈ کریں گے. ہمارے وزیر اعظم کو دعوت نامہ ابھی تک تو نہیں آیا، لیکن میرا خیال میں کہ انہوں نے اسی وجہ سے شاید نہیں بلایا ہوگا. ایک تو فی الحال وہ اپنے دکھانا نہیں چاہتے کہ ہم بڑا فلیکسیبلٹی شو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ بلاتے بھی تو شاید ہمارے وزیر اعظم نہ جاتے. ایک تو وہ چین کے دورے پہ ہیں اور بڑا اہم دورہ ہے، تو شاید وہ ان کا اپنا شیڈیول جو ہے وہ اس کی اجازت نہ دیتا کہ وہ پہنچے. دوسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حلف اٹھانے کے بعد بغیر ٹکٹ کے ہی آنا چاہتے ہیں پاکستان. شاید یار یہ ممکن ایسے ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے ہم، لیکن ابھی بہرحال اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. دوسرا تو یہ ہے اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر کی. لیکن اب دیکھتے ہیں، انٹرسٹنگ ڈیز آر ہیڈ. کافی چیزیں ہوں گی. سارک میں بھی اب دیکھتے ہیں کون کون سے جاتے ہیں. اور میں ذرا انٹرسٹنگ میں دیکھوں گا کہ خاص طور پہ جو مالدیو کے صدر ہیں محمد معزو، ان کی اگر ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ ان کے تعلقات میں کافی کھچاؤ ہے چین کی وجہ سے. تو دیکھتے ہیں ان کی میٹنگ کیسے جاتی ہے. یہ آپ نے جو تعلقات کی بات کی، اس کو کلوز کریں گے ٹاپک کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان بھارت تعلقات کے تناظر میں یہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے؟ ابھی دیکھیے میرا خیال میں رجحان تو اب ہوگا تھوڑا سا، وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک ہوبرس، ایک ایروگنس، وہ تو ختم ہوگی. لیکن مودی سے یار کوئی بھی توقع رکھ سکتے ہیں تو کیا، لیکن آئیڈیالوجی تو وہی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید سارک کی جو سمٹ ہونی تھی پاکستان میں 2016 میں، وہ شاید اب ہو جائے 19 سمٹ. وہ اس سال کے آخر میں، اگلے سال کے شروع میں، اس میں مودی آ جائیں گے جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی بھی ایک سربراہی ملاقات، ایک اجلاس ہو رہا ہے ماسکو میں. ادھر بھی شاید ایک ملاقات ہو جائے مودی صاحب کی اور شہباز شریف کی. تو چیزیں آگے بڑھنے کے امکانات ہیں.
میری حکومت سے یہ درخواست ہوگی کہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ چلیں، کیونکہ آپ کی بے احتیاطی ہماری کشمیر پالیسی کو کہیں مزید نقصان نہ پہنچا دے۔ صحیح۔ پاکستان کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ پاکستانیوں کو زیادہ اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ نریندر مودی کیا کریں گے، لیکن کیونکہ نریندر مودی وہ وزیر اعظم ہیں جو بار بار پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں، نہ صرف حملہ آور ہوئے بلکہ اس الیکشن پروسیس میں بار بار پاکستان کو استعمال کیا گیا، ان کی پارٹی نے بھی کیا، ان کے لیڈران نے کیا، اور خاص طور سے انہوں نے کیا۔ اس میں کبھی انہوں نے طنز کا استعمال کیا، کبھی جو ان کی نفرت بھری سیاست ہے اس کا جو ہے سہارا لیتے ہوئے پاکستان کا تذکرہ کیا، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی ایک بہت غیور اور میں سمجھتا ہوں دنیا کی عظیم الشان جو مسلمان پاپولیشنز ہیں ان میں شاید سر فہرست شاید ہندوستان کا مسلمان ہے، اور اس سے بھی جو افضل اور اہم اور احسن کردار ہے وہ شاید کشمیری مسلمانوں کا ہے، جو نہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں نہ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ بات کی ان چیزوں کے بارے میں، تو ضرور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2019 میں مودی سرکار نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا الیکشن سے پہلے، الیکشن جیتنے کے لیے، تو کیا ایک ایسا الیکشن جو جیتنے کے بعد بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہارے ہیں، تو اب ان کا کیا رد عمل ہوگا، اس پہ بڑی گہری نظر پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور حکومتیں ان کو رکھنی چاہیے۔ مضبوط ہو تو پھر زیادہ بولڈ سٹیپس لیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فی الحال تو وہ بہت کمپرومائزڈ ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ ملک میں اب ان کے ایک پش بیک آیا ہے تو ان کا سٹانس بھی سافٹ ہوگا یا پھر زیادہ اگریسو ہو جائے گا؟ دیکھیے جو ریشنلی جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ وہ اس الیکشن میں جو ایک طرح سے شکست ہوئی، 400 سیٹیں نہیں ملی، 370 بھی نہیں ملی، 303 جو پچھلی دفعہ تھیں وہ بھی نہیں ملی، تو شاید اس سے وہ کچھ سبق سیکھے اور وہ برج بلڈنگ کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اور یہ ہم نے پاکستان میں بھی ٹھیک ہے ہماری جمہوریت اتنی طاقتور نہیں ہے اور بہت کمزور ہے، لیکن کچھ جمہوری جو ہے اشارے یا انڈیکیشنز ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں۔ پاپولسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوتی ہے، تو جب وہ اس کو کونے میں آپ جو ہے دھکیلتے ہیں، اور اس کے میں جتنے حوالے دوں وہ کم ہوں گے، لیکن دیکھنے والوں کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم جب کسی کو کونے سے دیوار سے لگاتے ہیں تو کیا وہ دیوار سے بات چیت کرنے پر راضی ہو جاتا ہے یا وہ مڑ کے جھپٹا مارتا ہے۔ تو جو ہم نے پاکستان میں دیکھا اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ جس کو ہم نے دیوار سے لگایا ہوا ہے وہ زیادہ اگریسو ہوا ہوا ہے۔ یہ بیرون ملک جتنے بھی ایگزامپلز ہیں اس طرح کے لیڈران کے، تو وہ زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگریسو جو ہے وہ اگریشن کہاں نکال سکتے ہیں، اپنے کولیشن پارٹنرز پہ تو نہیں نکال پائیں گے، اپوزیشن پہ اگر نکالیں گے تو کولیشن پارٹنرز ان پہ دباؤ ڈالیں گے۔ چین ایک آپشن ہے، کیونکہ ہندوستان کا کم از کم ہندوستان امریکہ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جی وہ چین سے بڑا ناراض ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ مل کے چین کا مقابلہ کرے گا، لیکن جب آپ موازنہ کریں اور اس کو جو ہے ایگزامن کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چین کے ساتھ تو مودی سرکار کے اندر پچھلے 10 سال سے جتنی ٹریڈ بڑھی ہے چین کے ساتھ اتنی دنیا میں اور کسی 2 ملکوں کے درمیان نہیں بڑھی۔ تو گھوم پھر سے انڈیا کا مسلمان، انڈیا کا کرسچن، انڈیا کا سکھ، کشمیر اور پاکستان جو ایزی ٹارگٹس ہیں مودی سرکار کے لیے، اور جس میں دیگر اور پارٹیاں بھی ان کے ساتھ مل کے شامل ہو کے، آپ دیگر اور پارٹیاں، اروند کیجریوال کا نام لیا، انہوں نے مائنورٹی رائٹس پہ جو ہے پچھلے 10 سال میں کچھ نہیں بولا، بلکہ حالانکہ امیدیں بہت تھیں۔ اسی طرح چندرا بابو نائیڈو ان کے ساتھ ہیں، ان کا بھی کوئی خاص جو ہے اگر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو، اور پاکستان کی جہاں تک بات آتی ہے تو کانگریس اور بی جے پی جو ہے وہ انڈیا کے اندر تو بڑا فرق ہوگا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کانگریس شو مارتی ہے کہ 1971 میں کانگریسی لیڈر نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے پارٹیشن۔